السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج لیسن نمبر 4 ہے تختی حرکات۔ زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں، حرکات ثلاثہ یعنی کہ زیر زبر پیش 3 حرکتیں ہیں، تو اس وجہ سے اس کو حرکات ثلاثہ بولیں گے۔ غیر مدہ، ٹھیک ہے، لمبا کر کے نہیں پڑھا جائے گا۔ غیر مدہ کا مطلب ہے مدہ کے بغیر پڑھی جانے والے زیر زبر پیش حرکات۔ تو اس میں یہ بہت زیادہ اہم ہے، آج کی تختی بہت زیادہ اہم ہے، اس سے ہماری قرآن پاک کی ادائیگی ٹھیک ہو سکتی ہے انشاءاللہ اگر ہم غور کریں، فوکس کریں۔ آپ اچھا ہے کہ ایک نوٹ بک لے کے بیٹھ جائیں پاس، ٹھیک ہے، نوٹ کر لیں ان باتوں کو، تو بہت زبردست ہے۔ اب شروع کرتے ہیں۔ اس میں 6 چیزیں ہیں سمجھنے والی، اس تختی میں 6 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ سب سے پہلے اس میں الف اور حمزہ کا فرق کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہاں پہ، ہم اس کو اردو زبان میں الف کہتے ہیں، لیکن یہاں پر یہ حمزہ پڑھا جائے گا۔ کیوں حمزہ پڑھا جائے گا؟ کیونکہ اس کے اوپر زبر ہے۔ جس حرف کے اوپر زیر زبر، الف کے اوپر زیر زبر پیش آ جائے گی اور جس میں جزم آ جائے گا، جزم کہتے ہیں چھوٹے سے دال کو، اگر یہاں پر دال آ جائے گا چھوٹا سا جزم تو وہ حمزہ ہوگا، الف نہیں ہوگا۔ جیسے فار ایگزامپل قرآن پاک میں دیکھیں تو یہ آتا ہے مَأْکُول، یہ حمزہ ہے تو جھٹکا لگائیں گے مَأْکُول۔ میم کے آگے الف ہے، الف کے اوپر جزم ہے تو یہ الف نہیں حمزہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، مَأْکُول۔ یہی اگر میم کے آگے الف ہو اور الف کے اوپر جزم نہ ہو تو یہ پڑھا جائے گا ما، میم الف ما، ٹھیک ہے۔ تو با سن، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ تھی الف اور حمزہ کا فرق کرنا تھا۔ اب دوسری بات اس میں یہ ہے، زیر زبر پیش کو الٹا زبر الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹا پیش، یہ دونوں آپس میں ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، یہ ضد ہیں، ٹھیک ہے۔ جہاں پر کھڑا ہوگا، کھڑا زبر ہوگا، وہاں پر یہ بڑا زبر کہہ لیں اس کو، ٹھیک ہے، یہ اردو زبان کا لفظ ہے بڑا زبر۔ یہ جہاں پر کھڑا زبر ہوگا وہاں پر بڑا زبر نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے۔ جب یہ بڑا زبر ہے تو یہ پڑھا جائے گا با، ٹھیک ہے، با، جھٹکا نہیں لگائیں گے، با با زبر با، ٹھیک ہے۔ تیسری بات اس میں سمجھنے والی یہ ہے کہ زبر کی یہاں پر قرآن مجید میں 2 طرح کی زبر ہوتی ہے، موٹی اور باریک۔ جب یہ موٹے حرف پہ آئے گی تو یہ موٹی پڑھی جائے گی جیسے قاف، اور اگر یہ باریک حرف پہ آئے گی تو یہ باریک پڑھی جائے گی جیسے با۔ چوتھی بات اس میں یہ سمجھنے والی ہے، زیر زبر پیش کو کس طرح منہ سے کس طرح ادا کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ زبر ہونٹوں کے کھولنے سے ادا ہوگا، زیر جو ہے وہ ہونٹوں کے جھکاؤ سے ادا ہوگا، اور پیش جو ہے وہ ہونٹوں کی گلائی سے ادا کیا جائے گا۔ پانچویں بات بہت اہم ہے، پانچویں بات یہ ہے کہ حرکات کو لمبا کب کرتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا کہ اس کو لمبا نہیں پڑھتے، لیکن اگر یہ قرآن پاک میں لمبا بھی کسی جگہ پر ان کو پڑھا جاتا ہے تو وہ کس طرح پڑھیں گے؟ ان حرکات کو لمبا کب پڑھا جائے گا؟ جب زبر کے آگے الف آ جائے تو یہ زبر لمبا ہو جائے گا، جیسے با کے آگے الف لگا لیں، با کے اوپر زبر لگا لیں تو یہ ہوگا با، با الف زبر با، ٹھیک ہے، تا الف زبر تا، اس صورت میں زبر لمبی ہو جائے گی۔ اور زیر کو جب زیر جس حرف پہ زیر ہو، جیسے با کے نیچے زیر ہے اور آگے یا ساکن آ جائے تو یہ زیر بھی لمبی ہو جائے گی جیسے بی، ٹھیک ہے۔ اب پیش کا لگا لیں، پیش با کے اوپر پیش ہے اور آگے واو ساکن آ جائے تو یہ با بھی لمبا ہو جائے گا جیسے بو، با، ٹھیک ہے، بی، بو، یہ تینوں حرف لمبے ہو جائیں گے۔ اس صورت میں زیر زبر پیش کو لمبا پڑھا جائے گا، یہ چھوٹے پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے با کے نیچے زیر ہو، آگے یا آ جائے تو یہ ہوگا بی، اور اگر با کے نیچے زیر آ جائے خالی تو تب ہوگا بی، ٹھیک ہے۔ چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ حرکات کو مجہول اور معروف پڑھنا، ٹھیک ہے، مجہول پڑھنا غلط ہے، معروف پڑھنا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ مجہول کی مثال ہے جیسے سویرے، ہمارے، یہ اردو کے لفظ ہیں اور اس کا وزن لے رہے ہیں ہم، جیسے ہمارے سویرے، رے کی مثال ہے جیسے رے کے نیچے زیر ہو اور ہم اس کو رے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے سویرے، عالمین، کافرے، ٹھیک ہے، محتدے، ہم ان دونوں کا
مجہول جو ہے وہ محتدے ہے، ٹھیک ہے، اور جو معروف ہے وہ ہے محتدی، محتدین، دین، دین جو ہے زبر کو ہم اس طرح استعمال کریں گے جیسے دال کے نیچے زیر ہو اور دین، ٹھیک ہے، دی، یہی رائٹ ہے، اس کو اس طرح پڑھا جائے گا۔ اور سب سے اہم اور آخری بات اس تختی میں یہ ہے کہ جب ہم نے اس کو پڑھنا ہے با زبر با، زبر با زبا بازر بی، ٹھیک ہے، اس کو بازر با بازر بی نہیں پڑھنا، زبر با زبر، زبر پوری ادائیگی کرنی ہے، زبر بازر نہیں بولنا، بازر با نہیں بولنا، اس کو بولنا ہے با زبر، زبر با، ٹھیک ہے۔ اگر ہم حرف کو صحیح پڑھیں گے تو ہم زبر زیر پیش کر لفظوں کی ادائیگی بھی ٹھیک کریں گے، اس کو بازیر، بازیر بی نہیں بولنا، ہم اس کو بولیں گے زیر، ٹھیک ہے، با پیش، با پیش، با پیش، پیش پیش نہیں بولنا، اس کو بولنا ہے با پیش بو، ٹھیک ہے۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس تختی کا آغاز کل کریں گے، بلکہ آپ کو انہی باتوں سے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی، ادائیگی بھی ہے، ادائیگی کل ٹھیک کر لیں گے اس کی انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔